بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 132 132 اور معمولات سفر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کا یہ سوال ہے کہ ان کی زندگی کیسی گزری، ان کی بقایا جات چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسے کھاتے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اس پر روشنی ڈال رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو معمولات سفر اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کا پہلا ولاگ، صفحہ نمبر 132، معمولات سفر۔ حج، عمرہ اور زیادہ تر جہاد کی وجہ سے آپ کو اکثر سفر کی ضروریات پیش آیا کرتی تھیں۔ سفر میں معمول یہ تھا کہ پہلے ازواج مطہرات میں قرعہ ڈالتے، جس کا نام قرعہ میں پڑتا وہ ہم سفر ہوتیں۔ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے اور صبح کے تڑکے روزانہ ہو جاتے تھے۔ افواج کو بھی جب کسی مہم پر روانہ فرماتے تو اسی وقت جب سواری سامنے آتی اور رکاب میں قدم مبارک رکھتے تو بسم اللہ کہتے، اور جب زمین پر سوار ہو جاتے تو 3 بار تکبیر کہتے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارا فرما روا یعنی فرما بردار بنا دیا، حالانکہ ہم خود اس کے مطیع نہیں کر سکتے، ہم خود اس کو مطیع نہیں کر سکتے اور ہم اپنے خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ پھر یہ دعا کرتے، اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ خداوندہ، اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی، پرہیزگاری اور عمل پسندیدہ کی درخواست کرتے ہیں۔ خداوندہ، ہمارے اس سفر کو آسان اور اس کی مسافت کو طے کر دے۔ خداوندہ، سفر میں توفیق ہے، بال بچوں کے لیے تو ہمارا قائم مقام ہے۔ خداوندہ، میں سفر اور واپسی کے آلام و مصائب اور گھر بار کے مناظر کبھی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حضور دعا فرماتے تھے۔ جب واپس ہوتے تو اس میں اس قدر اضافہ کر دیتے، راستے میں جب کسی چوٹی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب اس سے نیچے اترتے تو ترنم ریز تسبیح ہوتے۔ صحابہ بھی آپ کے ہم آواز ہو کر تکبیر و تسبیح کا غلغلہ بلند کرتے۔ جب کسی منزل پر اترتے تو یہ دعا فرماتے تھے۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے زمین میرا خدا تیرا پروردگار خدا ہے، اے زمین میرا خدا تیرا پروردگار خدا ہے۔ میں تیری برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو تجھ پر چلتی ہے پناہ مانگتا ہوں۔ خداوندہ، تجھ سے شیر، سانپ، بچھو اور اس گاؤں کے رہنے والوں اور آدمیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب کسی آبادی میں داخل ہونا چاہتے تو یہ دعا فرماتے تھے۔ ناظرین، خداوندہ، اے ساتویں آسمان اور ان تمام چیزوں کے پروردگار جن پر وہ سایہ لگن ہے، سایہ فگن ہے، اے ساتویں زمین اور ان تمام مخلوقات کے پروردگار جو ان پر موجود ہیں، اے شیاطین اور ان تمام نفوس کے پروردگار جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں، اور اے ہوا اور ان تمام اشیاء کے پروردگار جن کو وہ اڑاتی ہیں، اور میں تجھ سے اس گاؤں اور اس گاؤں کے رہنے والوں کی بھلائی کی
درخواست کرتا ہوں اور اس گاؤں کے رہنے والوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ مدینہ پہنچے تو پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر مکان کے اندر تشریف لے جاتے، اور تمام لوگوں کو حکم تھا کہ سفر سے آنے کے ساتھ ہی گھر کے اندر نہ چلے جائیں تاکہ عورتیں اطمینان کے ساتھ سامان درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، آمین ثم آمین بجا خاتم النبی۔